اللهم صل على محمد وآل محمد. درس کے انداز اور طریقے سے ہٹ کے ہوگی، اور یقیناً وہ مومنین کرام جو تقریر کے شروع میں تشریف لاتے ہیں ان میں سے اکثر کی خواہش اور توجہ فقہی مسائل کے بیان پر ہوتی ہے. تو آج کے درس میں اس حصے کے نہ ہونے کی بنا پر انشاءاللہ آئندہ بدھ کو مسائل کو زیادہ وقت دیا جائے گا، اور یہ تو بار بار اعلان ہو چکا ہے کہ آئندہ بدھ کا درس ماہ رمضان المبارک سے پہلے کا ہمارا آخری درس ہے. قرآن کریم کی جس آیت کی تلاوت کی گئی، لیکن آیات واقعی ہدایہ کی تلاوت کی گئی، یہ اسلام کے ایک انتہائی اہم ترین مسئلے کو واضح کرنے والی آیات ہے، اور اس میں جو پیغام پروردگار عالم دے رہا ہے یہ وہ پیغام ہے کہ جو بار بار قرآن دہرا رہا، اور وہ پیغام یہ کہ اللہ کو ماننے کا ایک نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ انسان اس ساری کائنات میں ہر وقت اللہ کے اختیارات اور اللہ کی حکومت کو بھی تسلیم کرے. اس سے پہلے بھی دروس میں یہ بات واضح ہو چکی کہ ہم میں سے اکثر افراد یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا. اسی لیے جتنے آرام، جتنے اطمینان، جتنی سہولت اور جتنی آسانی سے ہم لا الہ الا اللہ کہہ دیتے تو ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ اگر اتنا ہی آسان تھا یہ لا الہ الا اللہ کہہ دینا تو کفار مکہ اور مشرکین عرب نے 23 سال تک، یا بالکل صحیح کہا جائے تو 21 سال تک اسلام کی مخالفت کیوں؟ ہمارے اور آپ کے معاشرے میں لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک جملہ ہے زبان سے ادا کی. ہماری عملی زندگی میں اس لا الہ الا اللہ کا مظاہرہ کہیں پہ نظر نہیں آتا. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ جس کی مزید تشریح قرآن کی اس آیت نے کی جسے ہر مومن اور مومنہ کو کم از کم دن میں 10 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا گیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ لا الہ الا اللہ کا وہ عملی مظاہرہ جو ہماری زندگی میں ہونا چاہیے کہ جب ہم نے کہا کہ اس کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تو اب نہ کسی سے ڈر پیدا ہونا چاہیے، اب نہ کسی کا خوف ہونا چاہیے، اب نہ کسی کے آگے ہمیں دست سوال دراز کرنا چاہیے یہ سوچ کر کہ دینے والا تو صرف یہی، بلکہ بالکل الٹا تصور کہ اگر کسی سے ہمیں ملے تو خیال یہی ہو کہ اللہ نے اس کو ہمارے لیے ایک وسیلہ بنایا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اسی کلمہ لا الہ الا اللہ ہی کا ایک نتیجہ کہ جو لا الہ الا اللہ مانتا اسے کہنا پڑے گا کہ ہم عبادت بھی صرف اللہ کی کرتے ہیں اور مدد کے لیے بھی صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں. تقریر کے آغاز میں اس چیز کو واضح کر دیا جائے کہ جنہیں خود پروردگار عالم نے اس دنیا میں بحیثیت نمائندہ مقرر کیا ان کے پاس جانا ایسا ہی ہے کہ جیسے اللہ کے پاس جانا، یعنی ائمہ طاہرین وہ ہمارے اس موضوع میں شامل، اللہ کی طرف سے مقرر کردہ اس کی حجتیں. لیکن اس کے علاوہ تو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد انسان پہ ذمہ داری اتنی بڑی آ جاتی، جس ذمہ داری کو دیکھ کے ابو جہل و ابو لہب ولید و عتبہ گھبرا رہے. ایک جملہ اگر زبان سے ادا کرنا تھا تو ان کے لیے کیا مشکل تھا، لیکن معلوم تھا کہ یہ جملہ ادا کرنے کے بعد اب اپنی ساری زندگی کو بدلنا پڑے گا، اور بدلنا کا ایمان کہ پھر اب اپنے دل کی خواہش بھی نہیں چلے گی، اسی پہ عمل کرنا ہوگا کہ جو حکم پروردگار. اور اسی حوالے سے شاید آپ نے علماء کرام سے یہ جملہ اکثر سنا کہ عیسائیت اور اسلام اللہ کے بارے میں جو مختلف تصور ہے اس میں ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ عیسائی کے یہاں اللہ فادر ہے، اب فادر،
اور اسلام میں اللہ اب نہیں ہے بلکہ اللہ رب، اور اب اور رب کا ایک بہت ہی بنیادی فرق ہوتا۔ اب کی ضرورت انسان کو پڑتی ہے صرف اپنے وجود کے، ایک مرتبہ پیدا ہو گئے اب وہ اب کا، فادر کا، باپ کا محتاج نہیں۔ حقوق کی بات نہیں ہو رہی، فرائض کی بات نہیں ہو رہی، لیکن وجود کے لیے اب ضروری نہیں۔ اسی لیے جن کے باپ مر جائیں ان کے بچپنے میں وہ بھی زندہ رہتے، لیکن رب کا مطلب ہے ہر لمحے پالنے والا، رب العالمین، جو ہر لمحے جس کی انسان کو ضرورت۔ یہ پنکھا جس نے بنایا وہ اب بنا دیا، اب اس کی کوئی ضرورت ہم کو نہیں۔ اب یہ پنکھا ہمارے پاس ہے، ہم استعمال کر رہے ہیں، مگر بجلی کا کنیکشن اس کے لیے رب۔ ایک لمحے کے لیے یہ بجلی کا کنیکشن ٹوٹ جائے، چاہے اگلے سیکنڈ میں بحال ہو، اس ایک سیکنڈ میں پنکھا رک جائے۔ تو اسلام کے نزدیک پروردگار فقط اب فادر کی منزل پہ نہیں کہ ہمیں بنا دیا بس اب ہم آزاد نہیں، رب ہر لمحے ہم ہر چیز میں اس کے محتاج۔ چنانچہ ہمارے گھر میں دولت، سکون ہے، اولاد ہے، اور جتنی بھی نعمت ہے ان سب کے لیے ہم اسی کے محتاج ہیں، اور اسلام کہتا ہے کہ اس کے محتاج رہو۔ چنانچہ اسلام کی ایک اہم ترین عبادت دعا، قرآن نے بار بار اس دعا کا تذکرہ کیا۔ دعا وہی کرے کہ جو اللہ کو رب العالمین تسلیم کرتا، سب کچھ دینے والا اللہ، نظام کائنات کو چلانے والا اللہ۔ نہ ہماری عقل کام آتی ہے، نہ ہماری ذہنی صلاحیت کام آتی ہے، نہ ہماری طاقت کام آتی ہے۔ دعا جو آپ دیکھیے کہ بار بار مختلف انداز سے قرآن کے اندر اس حکم دعا کو دہرایا جا رہا کہ ایاک نستعین، دعا ہم ہر چیز میں تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اور سارا دن 5 نمازوں، ہر نماز کی پہلی 2 رکعت اس آیت کو دہرا کے پورا دن یہ پیغام دیا جا رہا، باقی چیزیں بھول جاؤ، اس کو نہ بھولو کہ دینے والا صرف وہ۔ اور اس کے علاوہ قرآن میں بکھرا پڑا ہے حکم دعا۔ چنانچہ کبھی ارشاد ہوا کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، کون ہے اس اللہ کے سوا کہ جب پریشان حال اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتا اور دعا کرتا تو وہ اس کی دعا سنتا ہے اور قبول کرتا۔ کبھی ارشاد ہوا کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگ، میرا وعدہ ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، البتہ اگر صحیح طور سے دعا مانگی۔ کبھی ارشاد ہوا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون فی جہنم داخرین، جو لوگ مجھ سے دعا تک کرنے سے انکار کرتے، یستکبرون، تکبر، اتنے مغرور، اپنے وسائل اور اپنی طاقت پر ان کو اتنا بھروسہ، بارگاہ الہی میں دعا کرنے کو تیار نہیں۔ یہ کبر کی بدترین منزل ہے، یہ غرور کی بدترین منزل۔ اسلام میں غرور کو ویسے ہی سخت ترین گناہان کبیرہ میں ان معنوں میں قرار دیا گیا کہ غرور شرک کے قریب ترین۔ جو انسان مشرک ہوتا، تکبر اس سے بہت قریب، اپنے آپ کو کچھ سمجھنا۔ اور قرآن نے کہا کہ تکبر کی بھی سخت ترین قسم یہ کہ انسان اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانے کو تیار نہ ہو۔ ان الذین یستکبرون عن عبادت، وہ لوگ جو میری بارگاہ میں دعا تک کرنے کو تیار نہیں، سیدخلون فی جہنم، ان قریب انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن یہیں پہ اکتفا نہ کیا قرآن، جہنم میں داخل کیا جائے گا، اور داخرین، جہنم میں بہت سے اور بھی داخل ہوں، مگر انہیں جہنم میں داخل کیا جائے گا ذلیل کر کے، پست کر کے، رسوا کر کے۔ جہنم میں ویسے ہی جانا انسان کے لیے بڑا مشکل، آکاش ذلیل کر کے۔ اور یاد رکھیں بے شمار روایتوں جزا اور سزا کے بارے میں ہمیں کچھ تفصیلات بتائی گئی، فلاں نیکی کرنے کی جزا کیا ہے، فلاں گناہ کی سزا کیا ہے، لیکن تکبر کی جتنی سزائیں ہم کو بتائی گئی ان سب میں یہ جملہ ہے کہ ذلیل کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تکبر کا مطلب ہے اپنے آپ کو بڑا کرنا، اور اس گناہ کی سزا یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو جتنا بڑا سمجھ رہے ہو، تمہیں عام سزا نہیں ملے گی، پہلے تمہیں اتنا ہی چھوٹا کیا جائے گا۔ کبھی ارشاد ہوا
کہ جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ میں قریب، سب سے قریب اپنے بندے کے، ادھر اس نے دعا کی اور ادھر میں نے اس کی دعا کو قبول کیا۔ خالی یہ دعا کے عنوان پہ آیتوں کو بیان کیا جائے تو بہت سارے علماء اور خطبہ کی تقاریر آپ نے سنی ہے، 1 گھنٹے کی اسی موضوع، اور اس کے بعد وہ ایک آیت آ جاتی، سورہ مبارکہ فرقان کی آخری آیت، 77ویں آیت، جس کے اندر ایک عجیب اعلان پروردگار کر رہا، ان کے بارے میں بتا رہا ہے جن سے خدا اپنی نظر توجہ کو ہٹا لیتا۔ خدا رب العالمین، کائنات کا پالنے والا، جو مومن اور مشرک، جو منافق، کافر اور مسلمان، سب کو پالتا۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ بڑا مشہور، کہ دسترخوان پر جب مشرک آ گیا اسے اٹھا دیا، اور خدا نے کہا ابراہیم اتنے سالوں سے ہم اس کو رزق دے رہے ہیں، لیکن قرآن نے ایک ایسے گروہ کا تذکرہ کیا کہ پروردگار عالم کے اعلان کر رہا کہ اب ہمیں بھی تمہاری پرواہ نہیں، ہم نے تمہیں چھوڑ دیا، ہم نے تمہیں نظر انداز کر دیا۔ وہ سورہ فرقان کی آخری آیت، قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاکم، کہہ دو اے حبیب کہ اگر تم دعا کرنے کو تیار نہیں تو میرا پروردگار، میرا رب تم پر نظر توجہ دینے کو تیار نہیں۔ اور یہاں پہ لفظ رب آنا تھا، یہ بھی ایک چیز ہے، یہ قرآن میں بعض آیتوں میں لفظ اللہ آیا ہے، بعض میں لفظ رب آیا، ایسا نہیں کہ اللہ بس کہیں پہ یہ لفظ استعمال کیا کہیں پہ وہ نہیں، جہاں لفظ اللہ آیا اس آیت کا پیغام کچھ اور، جہاں لفظ رب آیا اس آیت کا پیغام کچھ اور۔ یہ بات رب کے حوالے سے ہوگی، رب ہر لمحے تمہیں پالنے والے، تم دعا نہیں کرتے تمہارا رب تمہیں چھوڑ دے، ما یعبؤ بکم ربی، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، پالنے والے، نعمتیں دینے والے، حاجتیں پوری کرنے والے، یہ مفہوم اللہ میں نہیں، یہ رب میں۔ میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں اگر تم میری بارگاہ میں دعا کرنے کو تیار نہیں۔ اور سورہ انعام کی 43ویں آیت نے یہ بھی بتا دیا ضمناً کہ وہ کون لوگ ہیں جو دعا سے لاپرواہ ہوتے، فرمایا فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، ارے کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو کہ اس وقت بھی دعا نہیں کرتے جب ہمارا عذاب آ جائے۔ ویسے تو مومن کی شان، مسلمان کی فطرت اور بندہ ہونے کا تقاضا یہ کہ ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا، دست دعا بلند ہونا چاہیے، لیکن ایک تو وہ ایکسٹریم کیس ہو گیا کہ واقعا عذاب آ گیا، آفت میں آ گئے، پریشانی میں آ گئے، مصیبت میں آ گئے، فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، عذاب آنے کے بعد، آفت و پریشانی میں مبتلا ہونے کے بعد انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ دعا نہیں کر رہے۔ خود قرآن نے کہا کیوں نہیں کر رہے، لیکن قست قلوبہم وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، دو وجوہات، ان کے دل اتنے سخت ہو گئے، قست قلوبہم، وہی لفظ قست ہے جس سے اردو میں لفظ قصائی بنا، ان کا دل اتنا سخت ہو گیا، دل جب سخت ہو جاتا ہے تو آدمی دعا کرنے سے انکار کرتا، بس زینا لہم الشیطان ما کانوا یعملون۔ اور دوسری خرابی کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں شیطان نے ان کے ان اعمال کو ان کے لیے بہت بنا سوار کے پیش کیا ہے، زینا، زینت دی، لہم الشیطان، اور شیطان نے ما کانوا یعملون۔ کیا مطلب اس جملے سے؟ مطلب یہ کہ ان کے کاروبار کو پرابلم ہو، بہت ان کو بھروسہ ہے کہ ہم CA ہیں اور IB ہیں اور فلاں ہیں اور یہاں سے پڑھے وہاں سے پڑھے سامان لیں، شیطان نے ان کو ایک بھروسہ دیا کہ بھائی تم میں اتنی صلاحیت ہے کہ ابھی 19-20 میں آگے صحیح ہو جائے گا معاملہ، خاندان میں کوئی پرابلم ہے، کہا نہیں بھائی ہم معاملے کو سنبھال لیں گے، ہمیں بڑی صلاحیت، کنوینس کر لیں گے ہر ایک۔ وہ جو پریشانی اور آفت کا زمانہ آتا، وہ قرآن کہہ رہا ہے زینا لہم الشیطان ما کانوا یعملون، شیطان نے ان کے لیے زینت دے دی ہے کہ تم میں بڑی طاقت ہے، تم اپنے مسئلے کو حل کر لو، کیا ضرورت ہے کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی۔ اب کیا اتنا ڈائریکٹ نہ ہو، لیکن قرآن کہہ رہا کہ مصیبتوں میں بھی تو دعا کرنے کو تیار نہیں، دو وجوہات سے، ایک ان کو اپنے آپ پہ اتنا بھروسہ شیطان کی طرف، اگرچہ ماہرین نفسیات کہتے کہ سیلف کانفیڈنس یا خود اعتمادی ایک اچھی صفت،
مگر اسلام کہتا ہے کہ جب اس کا سلسلہ اللہ کی ذات سے ملا، کہ اللہ کی وجہ سے ایک انسان کو بھروسہ ہو، اور اگر اپنی عقل، اپنی طاقت، تو دیکھ لیجئے شہید دستغیب شیرازی کی کتاب گناہ کبیرہ کی جلد اول یا شرک کی بحث کی، وہاں یہ لکھا ہے کہ دنیا کا ایک اصول کہ جو آدمی اپنے آپ کو جس چیز کو ماہر سمجھتا آخر میں اسی میں وہ مار کھاتا۔ چنانچہ بڑا مشہور محاورہ ہے انگریزی کا بھی اور اردو کا بھی، کہ ہمیشہ وہی ڈوبتا ہے کہ جو تیراک ہوتا، جو اپنے آپ کو ماہر سمجھتا ہے سوئمنگ کا کہ مجھ جیسا ماہر کوئی نہیں ہے، وہی آخر میں جا کے ڈوبتا۔ اور علم طب کا تو ایک مانا ہوا مسئلہ، جو پرانے حکما جالینوس بخارات سب کے بارے میں تحقیق کی کہ وہ جس چیز کے اسپیشلسٹ تھے اپنے زمانے میں، آخر میں اسی بیماری میں آ کے ان کی موت ہوئی۔ وہ یہی اللہ دکھاتا ہے کہ دیکھو یہ ساری چیزیں دیکھا، صلاحیت دینے والے بھی ہم، جب چاہیں گے ہم تم سے چھین لیں گے۔ چنانچہ ماہر سے ماہر آدمی بھی کہتا کہ پتہ نہیں اس موقع پہ کیا ہوا، کیسا میری عقل پہ پردہ پڑ گیا۔ یہ عقل کا پردہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے وارننگ، لیکن میرا موضوع کچھ اور۔ تو قرآن نے یہ بھی کہا کہ اگر پریشانیوں میں بھی اللہ کو نہ پکارو تو اس سے زیادہ بدتر انسان کوئی نہیں۔ مسلسل حکم دیا جا رہا ہے دعا کرو دعا کرو دعا کرو۔ اور آج کا دور آپ حضرات کو اندازہ نہیں ہو، اس لیے کہ آپ حضرات دور سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسا ہم لوگوں کا اپنا شعبہ اور فیلڈ کہ ہمیں معلوم کہ اس آدمی سے لے کے جس کے گھر میں اگر آج رات کی روٹی ہے اور اسے نہیں پتا کہ کل میں اپنے بچوں کو کیا کھلاؤں، تو اس وقت معاشرے کروڑ پتی لوگ سب کسی نہ کسی پرابلم اور پریشانی میں مبتلا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھکمنگا ہے، یہ تو پریشان، تو فلاں کا اتنا بڑا بنگلہ ہے ڈیفینس اور کلیکٹر، اور فلاں کا اتنا بڑا کاروباری ادارہ، اور فلاں جہاں 1 روپے کی ضرورت ہے وہ 1000 کا نوٹ دیکھ سکتا ہے، اسے کیا پرابلم ہو۔ لیکن نہیں، ہمیں پتا ایسے لوگ زیادہ آتے ہیں اپنے مسئلے لے کے، اور ان کے مسئلے بھی اتنے ہی بڑے ہوتے ہیں کہ اس بیچارے کا مسئلہ جس کو یہ پتا نہیں کہ کل اپنے بچوں کو کیا کھلائے گا، 25 روپے دے دو اس کے لیے خوشی ہو جاتی، اس کا مسئلہ بھی دور کرنا اتنا ہی بڑا ہوتا۔ اسی لیے آج کل آپ دیکھیں پاکستان اس قسم کے بہت سے ادارے کھلتے چلے جا رہے ہیں مغربی دنیا کی پیروی، کہ جہاں یہ پیسے والے جاتے ہیں اپنے ذہنی سکون کے لیے، اگر کہ اسلام نے دعا کی صورت میں پہلے ہی اس کا طریقہ بتایا تھا۔ تو دعا جو عام حالت میں بھی افضل ترین عبادت، آج کا جو ماحول بن چکا مادیت کا ماحول، کہ جب ہر آدمی کسی نہ کسی طرح پریشانی میں، اس میں بھی لوگ دعا کو تیار ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات آتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کہیں کہ نہیں ہم تو دعا کرتے، دعاؤں میں ناکامی ہی کی وجہ سے تو ہمارا دعا پر سے اعتقاد اٹھ رہا۔ اس سلسلے میں گزارش کرنا، یہاں سے آج کا موضوع شروع ہو رہا، اور وہ یہ کہ فقط دوا لے لینا کافی نہیں جب تک کہ صحیح طریقے سے دوا نہ لی جائے، تو دعا کرنا کافی نہیں ہے جب تک کہ صحیح طریقے سے دعا نہ کی جائے۔ اب دوا اگر آپ نے کی، ہر دوا کا مثلاً ایک ڈوز ہوتا، دن میں اتنی مرتبہ اور اس وقت اس کو لینا، اس کی آپ مخالفت کریں، فائدے کے بجائے نقصان ہو۔ ہر دوا کی ایک تاریخ، ہر دوا کی ایک ڈیٹ ہوتی، اگر اس ڈیٹ کے ایکسپائر ہونے کے بعد اس دوا کو آپ استعمال کریں تو فائدے کے بجائے نقصان کا بھی امکان۔ اگر دعا کا ان مثالوں کے ذریعے سے سمجھانا تو ممکن نہیں، لیکن کچھ ذہن میں تصور آ جائے۔ ہمارا سب سے بڑا پرابلم یہ کہ دعا کو ماننے والے، دعا پر اعتقاد رکھنے والے، وہ بھی یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ دعا کس طریقے سے کی جائے گی تو یہ سارے فائدے ملیں گے جو قرآن کا اعلان۔ قرآن نے وہ جو کہا دعا کرو میں قبول کروں، قرآن نے وہ جو کہا کہ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، میں تمہاری پریشانی دور کروں، قرآن نے وہ جو کہا فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، تم دعا کرو میں تمہارے قریب ہوں اور اسی کے قریب ہوں کہ تمہاری دعا قبول کرنا۔ قرآن نے وہ جو کہا کہ جو دعا نہیں کرتا تو میں بھی اس کو چھوڑ دیتا ہوں، یعنی جو دعا کرتا ہے تو میں اس کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ یہ سب وعدے کیوں پورے نہیں ہو رہے؟ یا تو ہم ایکسپائری ڈیٹ کے بعد دعا مانگتے ہیں، اور یا پھر ہم صحیح دعا نہیں مانگتے۔ چھوٹی سی اس کی مثال، 15 شعبان کی شب
جب شب 15 شعبان کا لفظ استعمال ہوتا تو شرعی اور دینی اصطلاحات میں ہمیشہ شب سے مطلب دن سے پہلے والی رات، چنانچہ شب 15 شعبان کا مطلب ہو کہ جب 14 کا دن پورا ہو جائے اور جو مغرب ہمارے سامنے آئے وہاں سے شب 15 شعبان شروع ہو جائے، یعنی رات پہلے آئے گی 15 شعبان کی، پھر اگلے دن سورج نکلے گا تو وہ 15 کا دن شروع ہوگا، شب 15 شعبان، جو مثلا اس وقت پاکستان کے کیلنڈر کے حساب سے کل رات آنے والی، یہ ان راتوں میں سے ایک جن کو اللہ نے بنایا ہی دعا کے، اس کا مقصد ہی دعا، ہمارے اور آپ کے ایک ہاتھ بھر کے فاصلے پہ یہ رات، اتنے لوگ جو اس رات سے صحیح معنوں میں فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ میں نے اکثر ایک جملہ کہا، اس لیے دہراتے ہوئے ذرا برا لگ رہا، لیکن اپنی جگہ حقیقت کہ علم طب کے ماہر کو معلوم کہ دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں جو اتنی خطرناک ہو اس کا علاج نہ ہو سکے۔ سارا مسئلہ ہے کہ وقت پہ بیماری کو پکڑا نہیں جاتا ہے، اس کی تشخیص نہیں کی جاتی، جو بیمار ہونے والا ہے وہ توجہ نہیں دیتا ہے وقت پر۔ چنانچہ کہ 1 یا 2 روپے کی ٹیبلٹ سے جو بیماری دور ہو سکتی، وقت پہ توجہ نہ دینے کے نتیجے میں کبھی ہزاروں اور کبھی لاکھوں خرچ کر کے علاج ممکن نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے بس اب درد کم ہو جائے گا آپ کا، لیکن اس کا اب علاج نہیں، اب پھر ایک منزل آتی ہے کہ وہ درد کم کرنے کی دوا بے اثر ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے اکثر کی یہی حالت کہ پروردگار چند مخصوص راتیں سال میں مقرر کی کہ اس میں تو مجھے اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرنا، ان راتوں سے ہم غفلت اور باقی 350 راتیں پورے سال کی جاگ کے گزارے، وہ فائدہ کبھی حاصل نہیں ہوتا۔ جو اصل کام کی رات، جو اصل دعا کی رات، جو اصل حاجتیں پوری ہونے کی رات، جو اصل مصیبتیں دور ہونے کی رات، وہ ڈیٹ تو گزر گئی، وقت کے بعد اب گاڑی تو نکل چکی، اب آپ پورا دن اسٹیشن پہ بیٹھے رہیے کہ 24 گھنٹے لگاتی تو گاڑی مل جائے گی، اس وقت 5 منٹ پہلے آ جاتے، ٹرین چھوٹنے سے تو آپ کو گاڑی مل جاتی، اب آپ 10 گھنٹے بھی یہاں بیٹھ جائیں وہ تو جو سواری تھی وہ نکل چکی۔ اللہ نے کچھ خاص راتیں سال میں رکھی دعا قبول ہونے کی، اور ان خاص راتوں میں 2 رات سب سے الگ بنائی، ایک کا نام شب قدر جو ماہ رمضان میں، اور ایک کا نام ہے شب 15 شعبان جو اس ماہ شعبان میں۔ شعبان کہ جس کے بارے میں ہی پروردگار نے یہ بتایا کہ یہ مہینہ کیوں بنایا گیا، عربی میں شعبان کا لفظ شعب سے بنا، شیب اور شعب، شیب اور شعب کے معنی ہے پہاڑوں کی گھاٹی، چنانچہ شیب ابی طالب تاریخ اسلام کی ایک بہت ہی مشہور جگہ، تو شیب یا شعب اس راستے کو کہتے ہیں کہ جہاں چاروں طرف پہاڑیاں، اور جب آدمی اس راستے سے زحمت اٹھا کے گزر جائے تو آگے پہ کھلا میدان آ جاتا ہے، آرام اور آسائش۔ صاحب ماہ شعبان کا مطلب کہ اس مہینے کو جو صحیح طریقے سے گزار دے، رمضان کے بعد جس مہینے کے سب سے زیادہ اعمال بتائے گئے وہ یہی رجب و شعبان، بس ذرا سی یہ زحمت برداشت کر تو گویا وہ پہاڑی گھاٹیوں سے گزرا، اور اب اس کے بعد اس کے سامنے کھلا میدان آنے والا۔ بلکہ ایک روایت میں یہ کہ شعبان اس گھاٹی کا نام کہ جس میں چلتے ہوئے ذرا زحمت، اس کے بعد خیر کثیر اور نعمت کثیر تمہارا انتظار کر رہی، اسی وجہ سے اس مہینے کا نام اللہ نے شعبان رکھا۔ ہر رات کے کچھ مخصوص اعمال، زحمت و پریشانی تو ہے لیکن اس کے بعد خیر کثیر تمہارا انتظار کر رہا۔ تو ایک تو یہ پورا مہینہ ہی بنایا گیا بندوں کو کثرت کے ساتھ خیر عطا کرنے کے، اور پھر اس میں بھی شب 15 شعبان، جیسا کہ میں نے کہ سال میں دعاؤں کی راتیں اور وہ بھی بہت کم، لیکن ان دعاؤں کی راتوں میں یہ 2 راتیں شب قدر اور شب 15 شعبان، یہ دعاؤں کی باقی راتوں سے بھی الگ۔ یہی وجہ کہ اس کی فضیلت کے بارے میں ہمارے پاس بے شمار احادیث آتی ہیں،
اور ایک دو حدیثیں تو ایسی جو اس رات کی فضیلت ایمان سے ملا دیتی. ویسے مشہور ترین حدیث تو یہی کہ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس پوری رات عبادت میں جاگ کے گزارا. جاگنا بیکار ہے اگر خالی پٹاخے پھوڑنے میں لگے رہے, گپ شپ میں لگے رہے, ادھر سے ادھر چکر لگانے میں رہے. عبادت کے عالم میں جاگ کے گزارا تو اللہ اس دن اسے آرام کی نیند سلائے جس دن ساری کائنات جاگ رہی ہوگی. وہ روز قیامت, وہ قیامت کا خوف, قیامت کا حوص, قیامت کی پریشانی کہ ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی اپنی وجہ سے, اپنے مصائب کی وجہ سے. حساب و کتاب کا ایسا مرحلہ کہ بعض روایتوں میں ہے کہ انبیاء تک کے لیے اس وقت خوف کا عالم ہوگا اور جسم کانپ رہا ہوگا. اور اس وقت سب لوگ دیکھیں کہ بعض ایسے نیک بندے ہیں کہ بڑے آرام سے میدان قیامت میں سو رہے ہیں یا گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے آرام کر رہے ہیں جب ساری کائنات ڈر رہی. معصوم کی روایت کے مطابق جسے شیخ صدوق نے جامع الاخبار میں نقل کیا کہ خوف کی وجہ سے اتنا پسینہ ہر ایک کے جسم سے نکلے, 70 اونٹ اسے پی لے ان کی پیاس بجھ جائے گی, پسینہ ختم نہیں ہوگا. جو اردو محاورہ ہے کہ سورج سوا نفے پہ رہ جائے گا, لیکن کچھ لوگ بڑے آرام سے ہوں. گھبرا کے پوچھا جائے گا پروردگارا ساری کائنات کے مخلوق پریشان, تو یہ ان کو یہ خصوصی سہولت کیوں دی گئی؟ کہا اس لیے کہ جب ساری کائنات سو رہی 15 شعبان اور شب قدر کو اس وقت یہ زحمت اٹھا کے جاگ رہے, انہوں نے زحمت اس وقت برداشت کر دی. چنانچہ اب ان کے آرام کا وقت آیا. ذرا سوچ, یہ ایک رات سال میں اور شب قدر کی 3 رات یہ جاگ کے گزارنے کی کیا زحمت ہے قیامت کی زحمت کے مقابلے. لیکن پہلی بشارت تو یہ دی گئی کہ جس نے 15 شعبان کی رات عبادت کے عالم میں جاگ کر گزاری. البتہ لفظ عبادت عرفی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ مغرب سے لے کے فجر تک 1 سیکنڈ میں انسان مصلی سے نہ ہٹے, یعنی رات کا اکثر حصہ عبادت میں گزرے. اس کے لیے یہ چھوٹی زحمت, بلکہ قیامت کو دیکھیں تو نہ ہونے کے برابر زحمت, قیامت میں آرام. یہ 15 شعبان کی فضیلت میں پہلی حدیث ہمارے سامنے آتی. مجھے معلوم کہ ہمارے معاشرے میں جاگنے کا رواج, مگر کیسا جاگنا یہ سن. اسی 15 شعبان کے بارے میں ایک اور حدیث آتی جس میں امام معصوم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھ اس رات کو پروردگار عالم نے قسم کھائی یا قسم کھاتا, یعنی ہر سال 15 شعبان شروع ہوئی رات اور اللہ نے اسی وقت قسم کھا کے اعلان کیا کہ آج جو میرے پاس دعا کے لیے آئے کوئی خالی ہاتھ واپس نہ جائے سوائے اس کے کہ اس کی دعا گناہ کی دعا. پھر کچھ اور لوگوں کا ایکسپشن کیا گیا, وہ انشاءاللہ اس کے بعد کی حدیث. لیکن اعلان یہ کہ آج ہر ایک کو عطا ضرور کیا جائے. اور معصوم نے کہا اسی حدیث میں یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ نے شب قدر بنائی اتنی فضیلتوں والی رات, اور وہ ہمارے جد رسول خدا کو دے, اے حبیب یہ تیری رات. اور شب 15 شعبان بنائی اور وہ ہم آل محمد کو دے کہ اے گروہ معصومین یہ تمہاری رات. تو جو رسول کا مقام ہے ساری کائنات, وہ شب قدر کی منزلت ہے ساری کائنات, اور جو ہمارا مقام ہے ساری کائنات وہ 15 شعبان کا مقام ہے سارے سال. دیکھ معصوم نے 15 شعبان کی فضیلت کو اپنی فضیلت سے ملا دی کہ جو رسول ساری کائنات میں حیثیت رکھتا وہ گویا سال کی 360 راتوں میں شب قدر کی حیثیت. مگر ہمارا عقیدہ کہ رسول کے فوراً بعد آل رسول کا مقام, بس کہا کہ یہ ہماری رات ہے اور اس کو سال کی تمام راتوں پہ وہی فضیلت حاصل جو ہمیں اللہ کی تمام مخلوقات پہ فضیلت حاصل. اس کے بعد ہمارے پاس معصوم کی ایک تیسری حدیث آتی, تیسری, چوتھی اور 5ویں, یہ 3 الگ الگ حدیثیں جس کے اعتبار سے میں اس کل آنے والی رات کے بارے میں یہ گزارشات کر رہا ہوں. اتنی افضل رات ضائع نہ ہو جائے. افسوس ہوتا جب کسی کو یہ رات ضائع کرتے ہم دیکھتے. دیکھیے ایک آدمی نے رسی اٹھا کے پھینک دی, ہمیں کیا افسوس. ایک آدمی نے پرانے اخبار اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دی, ہمیں کیا افسوس.
ایک آدمی نے پڑھی ہوئی کتاب گھر سے پھینک دی، بہرحال اس کو تھوڑا افسوس ہوتا، اور ایک آدمی ہیرے جواہرات کو سونے کو اٹھا کے پھینک رہا، اس بیچارے کی حالت پہ افسوس ہوتا ہے کہ پاگل ہے یا صحیح العقل، کیا کر رہا؟ جب 15 شعبان کو مومنین کو دو میں سے کسی ایک حالت میں دیکھتے یا سو رہے ہیں، جیسے اور کوئی ان کو سونے کی رات سال میں ملی ہی نہیں، سارا سونا آج ہی کی رات، یا یہ کہ نہیں کچھ ہمارے کراچی جیسے ماحول میں جاگنے کا رواج، میں اس وقت جو درس دے رہا ہوں تو عمومی اعتبار سے دنیا کی حالت دیکھ کے دے رہا ہوں۔ کراچی کا ایسا ماحول ہے اسلامی ملک ہونے کی بنا پہ کہ لوگ جاگ جاتے، لیکن کیا یہ بات یورپ میں بھی صادق آتی؟ کیا یہ بات امریکہ میں بھی صادق آتی؟ حتیٰ یہ کہ ہندوستان کے حد تک اور پاکستان میں بھی بعض ایسے چھوٹے شہر اور دیہات عمومی بات، ان کو دیکھ کے بھی افسوس ہوتا کہ ہائے یہ بیچارے جنہیں اتنی عظیم رات ملی ہے جیسے آل محمد جیسے عظیم رہبر ملے، اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ جیسے ہمارے برابر امام معصوم آ کے بیٹھے، ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ کون آئے، وہ آئے، وہ بیٹھے اور وہ چلے گئے، اور ہم نے نہ نظر توجہ کی، نہ ہاتھ ملایا، نہ بوسہ دیا، نہ اپنی حاجت پیش کی، چلے گئے۔ تو کسی نے کہا رہے تمہیں کیا ہوا؟ علی تمہارے برابر آ کے بیٹھے تھے، ہم نے ماتھا پیٹ لیا، کہہ رہے اس سے بڑی بدقسمتی کیا کہ ساری مشکلات دور کرنے والا ہمارے پہلو میں تھا اور ہمیں پتہ ہی۔ 15 شعبان کی رات بعض لوگ اسی طرح گزارتے تھے، اور اتنا ہی افسوس ان پہ ہوتا تو معاشرے، خاندان یا دوستوں کی وجہ سے جاگتے تو ہیں۔ اگر شاید اللہ نے ان کو موٹر سائیکل دے دی تو وہ انچولی سے کھارادر ان کا مقصد ہی ہے، ان کا اس رات کا کام ہی یہ ہے کہ سارے شہر کے نظارے دیکھیں اور تماشا دیکھیں۔ یہ رات نہ نظارہ دیکھنے کی ہے نہ تماشا دیکھنے کی۔ عریضہ ڈالنے کے لیے بھی اگر نیٹی جیٹی پہ جانا تو عریضہ 5 منٹ کا عمل ہے، اس کے بعد باقی وقت عبادت میں سر۔ ہاں جیسا میں نے کہا کہ عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ اگر 14 گھنٹے کی رات ہے تو 1 منٹ، لیکن اکثر حصہ اس رات کا، جبکہ معصوم فرما رہے ہیں، یہ 3 حدیثیں سنی، معصوم فرما رہے ہیں کہ اللہ اعلان کیا ہے کہ اس رات کے 4 نام، لیلۃ القدر کا تو ایک ہی نام ہے کہ یہ قدر کی رات، شب قدر، اس رات کے 4 نام اللہ نے رکھے، کہا کہ ہیا لیلۃ البراءۃ وہیا لیلۃ البرکۃ وہیا لیلۃ الرحمت وہیا لیلۃ الصبر۔ اللہ اعلان کر رہا کہ یہ 15 شعبان کی رات کو عام رات نہ سمجھو۔ وہ باقی جو حدیثیں سنی اس کے بعد یہ 3 حدیثیں جس میں خصوصیت کے ساتھ دعاؤں اور نعمتوں کے حوالے سے کچھ ذکر، سنو کہ یہ رات براءت کی رات ہے، شب براءت، یہ لفظ ہمارے یہاں فارسی کا لفظ استعمال، یہ حدیث کا جملہ، برات نہیں کہ کوئی دلہا دلہن کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، براءت، بری کرنے کی رات۔ آج کی رات میں ہر ایک کو بری اور آزاد کروں، جو جہنم میں ہے جہنم سے بری ہو، جو عذاب دنیا میں ہے عذاب دنیا سے بری ہو، جو مصیبتوں میں ہے مصیبتوں سے بری ہو۔ حتیٰ یہ کہ اس رات قبیلہ بنی کلب جتنے جانور، بھیڑ، بکریاں، گوشت، ان کے جسم پر جتنے بال، ان سارے بالوں کو ملا کر گناہگار آتش جہنم سے بری کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ رات ہی بری کرنے کی رات، لیکن خالی برات ولیلۃ البرکہ، یہ برکت حاصل کرنے کی رات، ولیلۃ الرحمہ، اور یہ رحمت کی رات، ولیلۃ الصبر، اور یہ معاہدے کی رات ہے کہ جو عبادت تم کرو گے ہم تمہیں کئی گناہ اجر دیں گے۔ جس نے اس رات کو کھو دیا اس نے اپنی برات اور آزادی کو کھو دیا، جس نے اس رات کو کھو دیا اس نے اپنے گھر کی برکتوں کو کھو دیا، جس نے اس رات کو ضائع کر دیا اس نے رحمتوں کو ضائع کر دیا، جس نے اس رات کو ضائع کر دیا اس نے اعمال کے اجر کے ایگریمنٹ کو ضائع کر دیا۔ ایک اور حدیث، یہ بھی بڑی عجیب حدیث، مفاتیح الجنہ میں شیخ عباس قمی نے اس حدیث کو لکھا کہ اتفاق نہیں، مقصد ایک وہ تو تھی 14 شعبان، 14 شعبان کا دن ختم، 15 شعبان کی رات آئی، جس سال کی روایت ہے اس سال کی 15 شعبان پیغمبر کی ایک بیوی حضرت عائشہ کی باری کی رات تھی۔ رسول ہر رات اپنی ایک بیوی کو دیتے، اس طرح سے یہ پورا سائیکل چلتا تھا، یہ دورہ مکمل ہوتا تھا۔ یہ شیخ عباس قمی کی روایت ہے، مفاتیح تو یقیناً کل آپ دیکھیں یہ روایت بھی اس میں نظر آئی کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رات آئی
تھوڑی دیر کے بعد ہم لوگ سو گئے. پرانے زمانے میں عشاء کے بعد لوگ سو جاتے, میں سو گئی. آدھی رات کے قریب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ بستر رسول خالی. بے اختیار میرے دل میں خیال پیدا ہو کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ باری میری ہے, رسول کہیں اور چلے گئے. میں نے چادر کو اوڑھا اور رسول کی تلاش پہ نکلی. اب یہ حجرے اتنے قریب قریب ہیں, مثلا اسی ایک حال میں 12 حجرے, کہیں رسول نظر نہ. پریشانی کے عالم میں واپس آ تو میں نے دیکھا کہ رسول اس وقت اپنے حجرے میں جو حضرت عائشہ کے حجرے سے ملا ہوا. اب میری نگاہ پہلے اس لیے نہیں پڑی کہ رسول نے اپنے آپ کو جسم سے اتنا, اپنے جسم کو زمین سے اتنا چپکا دیا جیسے کپڑا زمین پہ رکھ دیا گیا, اور سجدے کے عالم میں وہ دعا پڑھ رہے جسے شیخ عباس قمی نے منتہل مفاتیح اعمال شب نیمہ شعبان میں درج کیا. خیر وہ دعا تو اپنی جگہ. پھر میں نے دیکھا کہ ایسا لگا کہ یہ سجدہ مکمل ہوا, رسول کا سر اٹھ رہا. تیزی سے دوڑ کے واپس اپنے بستر پہ آ کے لیٹی, رسول بھی آ گئے. اب کیونکہ میں بڑی تیزی سے آئی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول مجھے دیکھ لیں کہ میں ان کے پیچھے پیچھے ہوں, تو سانس بہت تیز تھی, چڑھی ہوئی تھی. رسول میرے بستر کے قریب آئے, ایک جملہ کہا کہ تم نے یہ بدگمانی کیوں کی؟ یاد رکھو کہ آج کی رات اتنی عظیم ترین رات کہ آج کی رات 3 اہم ترین مسئلے تو حل ہونا ہی. لوگوں کی روزی کا مسئلہ. سارا سال لوگ آتے ہیں کہ مولانا پتہ نہیں کاروبار میں کیا ہو گیا, پتہ نہیں رزق میں کیا ہو گیا, پتہ نہیں کس نے جادو وادو کر کے ہمارے رزق کو بند کر دیا. اس نے کچھ کیا یا آپ نے وہ رات ضائع کر دی جب اللہ آپ کی روزی کو لکھ رہا تھا. اور اسی رات میں موت کا فیصلہ ہوتا. موت جو ہر آدمی کو قبول کرنے کے لیے تیار تو رہنا چاہیے, لیکن اپنی جگہ بعض مجبوریوں کی بنا پہ انسان, چھوٹے چھوٹے بچے میں مر گیا تو ان کا کیا ہو. اگرچہ اللہ ہے دیکھنے والا, مگر اس خیال کو اللہ نے برا نہیں سمجھا. فیصلہ آج ہو رہا. اور حج تو اپنی جگہ اتنی اہمیت رکھتا کہ شب قدر اور شب نیمہ شعبان دونوں میں پروردگار نے شوق دلانے کے لیے کہا کہ حاجیوں کا فیصلہ ہو رہا. ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے. قرآن اندازی میں پروردگار کہتا ہے کہ اصل چیز شب نیمہ شعبان. رائے عائشہ یہ 3 اہم ترین مسئلے آج حل کیے جا رہے ہیں, گویا جس نے اس رات کو ضائع کر دیا. اب میں بار بار لفظ سونا اس لیے نہیں لانا چاہتا کہ ہمارے ماحول میں لوگ اس رات کو جاگتے ہیں تو سمجھیں گے کہ حدیث ہم سے متعلق نہیں. ضائع کر دی. جاگ کے بھی بہت سے لوگ ضائع کرتے ہیں. اس نے اپنی روزی کا دروازہ خود بند کیا. ویسے تو سال میں جب کبھی دعا مانگے اللہ قبول کرے گا, لیکن آج تو مسئلہ یہ تھا کہ اللہ لکھ رہا تھا کتنی روزی اور انتظار کر رہا تھا کہ آدمی کتنی روزی مانگتا. آج ہی ہماری توجہ اس طرف نہیں. ہاں بینک کی نوکری مانگیں گے وہ کبھی نہیں ملے گی, اس لیے کہ وہ حرام والی دعا. لیکن حلال و پاکیزہ رزق آج ہی اللہ عمر کا فیصلہ کر رہا تھا, اور آج ہی اللہ حج کا فیصلہ اس طرح کر رہا, لکھا نہیں ہے, ابھی انتظار کر رہا ہے کچھ بولے گی. یہ چیز تینوں چیزیں اس نے کھو دی جس نے آج کی رات گپ شپ سیر و تفریح میں گزارا. اور ایک آخری حدیث جس کے بعد میں اس حصے پہ آتا ہوں جو میرے اعتبار سے ان تمام کے بعد ہر ایک کے ذہن میں پیدا ہونا چاہیے. اور آخری حدیث تو بڑی عجیب, انسان کا جسم واقعاً کانپ اٹھتا جب پروردگار کا یہ اعلان سنتا. یہ یاد رکھیے کہ شب 15 شعبان معصومین کی مانند رات. تو کبھی ایسا ہوتا کہ بعض چیزیں شب قدر میں بھی نہیں, شب نیمہ شعبان جیسے ایسے واقعات ہیں کہ رسول نہیں, بعض چیزیں رسول کی اولاد کے حوالے سے پروردگار نے لوگوں کے لیے قبول کی. معاذ اللہ درجے کی بات نہیں, لیکن ایک کبھی طریقہ ہوتا ہے چھوٹوں کے ذریعے کوئی چیز عطا کرنے. اپنے گھر میں بھی آدمی کبھی اس کا آتی کہ بجائے خود دینے کے پسند کرتا ہے کہ اپنے چھوٹے بچے کے ذریعے سے چیز دلوائے. اب حدیث کا جملہ آتا ہے. کیا جملہ ہے کہ اللہ اعلان کرتا کہ سارا سال بندے اپنی حاجتیں پیش کر کے انتظار کرتے کہ میں کیا کرتا ہوں, کیا کارروائی ہوتی. حاجت ہم پیش کرتے ہیں, اب انتظار کرتے. اور آج کی رات میں رحمت برکت اور نعمت کے سارے دروازے کھول کے میں انتظار کرتا ہوں کہ کون مانگنے والا آ رہا ہے اور کون لینے والا آ رہا ہے. سارا سال ہم انتظار کرتے, دعا تو کر,
وہاں آسمانوں پہ کیا فیصلہ ہو. کل کی رات ایسی رات آئے گی خدا انتظار کرے گا, نعمت کے خزانے بھی کھول دی, برکت کے خزانے بھی کھول دی, اور رحمت کے خزانے بھی کھول دی, اور انتظار ہے کہ ہے کوئی آنے والا جو آ کے مجھ سے لے گی. سارا سال ہم پکارتے ہیں یا اللہ یا اللہ, کل کی رات کو اللہ پکار رہا ہے کہ یا عبدی یا عبدی, اے میرے بندے آ, آج کی رات تو لنگر کھلا ہے, میں دینے کو تیار ہوں. اگر اس رات کو کسی نے ضائع کر تو وہی باقی ساری رات انتظار, باقی سال کی ساری راتیں انتظار کی رات, کل کی رات الٹا مسئلہ, وہاں انتظار ہو رہا ہے کوئی آئے اور اس کو دیا جائے, کوئی آئے اور اس کو دیا جائے. اتنی اہم اور اتنی فضیلت والی رات. لیکن ہاں وہ اصول اپنی جگہ کہ ما من عام من الا وقد خصا, کہ ہر حکم کچھ لوگوں کو نکال دیا جاتا, استثناء ہوتا, ایکسمپٹ ہوتے. وقت کی کمی اور موضوع کی طوالت کی وجہ سے صرف 2 حدیثیں پیش کروں گا, ایک قاعدہ ہے. 2 حدیثیں ہیں. ایک حدیث میں ہے, ایک تو خاص شب برات کی حدیث. یہ ساری حدیثوں کے بعد معصوم نے فرمایا مگر 14 گناہگار ایسے کہ اللہ ان کی دعا کو شب برات بھی قبول نہیں کرتا. جس رات کے بارے میں اللہ اعلان کر رہا کہ آج میں انتظار کے عالم میں بیٹھا ہوں, ہر وہ چیز دینے کے لیے جو بندہ مانگنا چاہتا ہے. ایک رات جاگ کے زحمت اٹھاؤ, سارا سال سو دو, اور ایک رات سو جاؤ, سارا سال پریشان رہو. رزق کا مسئلہ, دشمن کا مسئلہ, اولاد کا مسئلہ, بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ, ہزاروں مسئلے. ایک رات جاگ کے اپنے سارے مسئلے حل کرا دو, سارا سال آرام کرنا. یا ایک رات تمہیں بہت نیند آ رہی ہے, یا شاید پہلی مرتبہ یہ سارے دوست تمہیں ملے ہیں کہ ان کے ساتھ وقت گزار دو, نتیجے میں سارا سال ٹکریں مارنا پڑے. بات بدل جائے گی جب اللہ دیکھنے والا, اور جب ہم جا رہے ہیں دروازے بند ہیں ہمیں کھلوانا, وہ تو حدیث کا جملہ در اجابت کھلوانا پڑتا. لیکن 14 گناہگار آج کی رات یعنی شب برات دعا قبول نہیں. رابی نے گھبرا کے پوچھا مولا وہ کون سے 14؟ کہا نمبر 1 مشرک. کافر و مشرک والا نہیں, مسلمانوں میں جو شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں. شرک ایک تو اللہ کی ذات میں, وہ تو کوئی مسلمان نہیں کرتا, لیکن شرک خدا کے افعال میں, شرک خدا کی صفات میں. اس کی تفصیل میں جاؤں گا, ایک پوری الگ تقریر ہو جائے گی. تفصیل اس کی ملاحظہ کرنا ہے تو وہی گناہان کبیرہ شہید دست غیب شیرازی پہلی جلد کا پہلا ہی گناہ شرک تفصیل آتی. یہ مشرک سے مطلب وہ والا مشرک نہیں, حدیث تو مسلمان مومن کے بارے میں. کا نمبر 1 مشرک. نمبر 2 جادوگر. نمبر 3 کاہن, جن آتے ہیں اور روحیں آتی ہیں اور غیب کی خبریں دیتا. نمبر 4 زانی. نمبر 5 شراب. 14 میں سے پہلے 5 وہ, یہ اکثریت اطمینان کا سانس لے گی کہ الحمدللہ ہم اس میں سے نہیں. لیکن اس کے بعد جو آ رہے ہیں, نمبر 6 چغل خور, ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر. اور اس سے بڑا چغل خور کون ہوگا جو اسی شب برات کے اندر یہ عمل کر رہا ہو. نمبر 7 کینہ پرور. ہم لوگ معصوم نہیں, ایک کی ذات سے دوسرے کو, دوسرے کی ذات سے تیسرے کو تکلیف پہنچتی. سلو صفائی ہو گئی مگر پھر بھی دل میں انتقام کا جذبہ یا دشمنی لے کے بیٹھے. خاندانوں میں اکثر ایسے واقعات ہوتے. کینہ پرور. نمبر 8 عاق والدین. اگرچہ عاق والدین بدترین گناہ, مگر شب برات کی حدیث میں اس کو 8ویں نمبر پہ بتایا, اسی لیے کہ اس سے پہلے والے گناہ کو بھی انسان اہمیت دی کہ امام نے جسے آنکھ سے پہلے ذکر کیا وہ کتنا بڑا گناہ. نمبر 9 قاطع الرحم, جو رشتہ دار کا حق ادا نہیں کرتا. نمبر 2 حسد کرنے والا. ہم پہلے 5 میں تو نہ, الحمدللہ نہ شرک ذات ہے, نہ شرک صفات ہے, نہ شرک افعال. کاہن نہیں, الحمدللہ شراب زنا سے بچی, مگر حسد, چغلی, والدین کی بے احترامی, لیکن یہ بھی اس کے بعد آئے. اور پھر اس کے بعد ذخیرہ اندوز, تکبر کرنے والا, مفسد, 2 مومنوں کو آپس میں لڑانے والا. اور نمبر 14 آلات موسیقی کا استعمال کرنے والا. اب تو دعائیں بھی آلات موسیقی میں گا گا کے مانگی جاتی.
14 ایسے گناہگار ہیں کہ شب برات بھی ان کی دعا قبول نہیں. ہاں توبہ قبول ہوگی اس میں تو مجھے آنا. اور دوسری حدیث سے شیخ صدوق نے کتاب اختصال میں لکھا، نوف بخاری کی حدیث، کہ میں ایک رات کو کوفے میں مولا کا مہمان تھا. نیند نہیں آ رہی تھی لیکن بستر پہ لیٹ گیا. میں نے دیکھا کہ آج کی رات میرا مولا بار بار اٹھ کر مکان کے صحن میں جاتا ہے آتا، تھوڑی دیر کے بعد صحن مکان میں گئے اور آئے، پھر گئے اور پھر آئے. بے-چینی، کیا مطلب؟ نیند نہیں آ رہی، طبیعت خراب ہے، الجھن ہے. ایک مرتبہ جب 10-12 بار یہ دیکھا تو نوف بخاری اپنے بستر سے اٹھ کھڑے. یا امیر المومنین کیا ماجرا؟ کہا کہ اے نوف بخاری، آج کی رات ایک خاص وقت آتا ہے کہ اللہ ہر ایک کی دعا کو قبول کرتا. بار بار جا کے آسمان پہ دیکھتا ہوں کہ وہ وقت آیا کہ نہیں آیا. لیکن اے نوف بخاری، ایسے وقت میں بھی جب اللہ خاص لمحے ہر ایک کی دعا قبول کرتا، 6 گناہگاروں کی دعا قبول نہیں ہوتی. ایک ظالم حکومت کی طرف سے ٹیکس جمع کرنے والا، اور ٹیکس جمع کرنا اتنا بڑا گناہ، سوائے امام اور نائب امام کے کسی کو ٹیکس لگانے کا حق نہیں. نمبر 2، حکومت کا جاسوس جو مومنین کی جاسوسی کر کے رپورٹ ظالم کو پہنچاتا. 3 اور 4 پھر وہی کا ڈھول بجانے والا اور تمبورا بجانے والا. 5 اور 6 بھی پہلی حدیث میں آ گیا، کینہ پرور اور مسلمانوں کو لڑانے والے. اب یہیں پر اسی لیے اس ساری گفتگو کے بعد اب خلاصے کی منزل پہ آئی کہ اتنی عظیم اور فضیلت والی رات جو معصوم کی طرح سے حیثیت رکھتی ہے پورے سال، جس میں خدا ہر دعا نہ صرف قبول کر رہا بلکہ انتظار کر رہا ہے کہ کوئی دعا مانگے. اس رات کے 15 اعمال ہیں جو شیخ عباس قمی نے مفاتی میں لکھے. لیکن ان اعمال سے پہلے کا ایک عمل اور جو اس حدیث کی وجہ سے میں سنا رہا ہوں، وہ کیوں نہیں لکھا شیخ عباس قمی؟ وہ اس لیے نہیں لکھا کہ وہ لکھنے کی ضرورت ہے. اعمال لکھے، یہ دعا مانگو، یہ نماز پڑھو. یہ نہیں لکھا ہے کہ اس سے پہلے وضو کرو، یہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں. جب نماز کا حکم آ گیا تو وضو آٹومیٹک. تو سب سے پہلا عمل جو کل رات کو ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ خلوص دل کے ساتھ سب سے پہلا عمل توبہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں بھی نہیں پتا ہو اور ہمیں 20 گناہگاروں میں سے ہوں کہ جن کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو اگر ہیں بھی خدا نخواستہ تو ساری دعائیں بعد میں مانگے، پہلے توبہ کر کے اس رکاوٹ کو دور کر دیں جو ہماری دعا کے لیے رکاوٹ ہے. یہ اگرچہ ہر رات کا مسئلہ ہے، لیکن شب قدر میں تو شروع میں ہی 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھتے ہیں. لیکن دعا کے طریقے سے وہاں ہر ایک کو گنتی کی اتنی فکر ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کریں. 70 اور 100 کا عدد جب آتا ہے تو ہمارے بدقسمتی کے ذہن پہ عدد سوار ہوتا ہے. 33 ہو گئے، 35 ہو گئے، 40 ہو گئے، کتنے دانے رہ گئے، کتنی انگلیاں ہو گئی، پڑھ کیا رہے ہیں یہ پتہ ہی نہیں. توبہ کوئی جادو منتر نہیں، استغفر اللہ توبہ کرنا، لیکن یہ ذہن میں لا کے کہ کون کون سے گناہ میں کر رہا ہوں. اور پھر یہ کہیں آخر میں کہ ٹھیک یہ تو یاد آ رہے ہیں سب کی توبہ، اور اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ توبہ پہ قائم رہنے کی توفیق عطا کر. یہ مسئلہ بھی انسان کی طاقت سے باہر. مگر اس کے بعد یہ بھی کہ جو گناہ یاد نہیں آ رہے ان کی توبہ پھر، یعنی یہ جملے کے ساتھ کہ ہاں اور جو گناہ میرے ذہن میں بھی نہیں ہے خدا بندہ انہیں بھی معاف کر، مگر بغیر کسی تصور کے کہ استغفر اللہ کا مطلب اپنے پورے ماضی کو ذہن میں لے کے آؤ اور استغفر اللہ کہہ دیں، وہ اسی لیے بیکار ہو جاتا. اور یہاں پہ ایک بات یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ اسلام کا اہم ترین عمل توبہ، مشکل ترین عمل توبہ، آسان ترین عمل توبہ. مشکل ترین اپنی وجہ سے کہیں نہیں جاتا ہے کہ ہم کیا گناہ کر رہے ہیں. استغفر اللہ اگر آپ کسی سے کہیے کہ بھائی یہ استغفر اللہ پڑھو اپنے گناہ کو یاد کر، 10 منٹ تو سوچے گا کہ میں کوئی گناہ بھی کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. شاید میں امام معصوم. یہ مسئلہ پیش آتا ہے میرے ساتھ کیونکہ حج کے دوران ایک منزل آتی جب کہا جاتا ہے کہ کچھ دیر چپ بیٹھ کر اپنے گناہوں کی گنتی کرو. لوگوں سے گنتی نہیں ہو پاتی، انگلیاں نظر آتی ہے، پہلی پہ انگلی اٹک گئی، جیسے اب کوئی گناہ ہی نہیں ہے، پہلا گناہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ انگلی آگے نہیں بڑھ رہی. اس لیے کہ ہر آدمی یہی سمجھتا ہے کہ مجھ سے زیادہ متقی اور مقدس انسان اس دنیا میں کون. اس لیے توبہ مشکل ترین ہے اپنے گناہوں کو، اپنے آپ کو ننگا کرنا. لیکن جس کی بارگاہ میں توبہ کی جا رہی
اس کی رحمت کو دیکھ لو تو آسان ترین عمل، اس لیے کہ کل رات کے لیے ایک مخصوص دعا ہے، دعائے قمیر، اسی میں کہا گیا یا سریع الرضا، اے سب سے جلدی راضی ہو جانے والے۔ یہ معاشرے میں آپ نے دیکھا ہو کہ ساری زندگی آپ نے کسی کی خدمت کی، ایک چھوٹی سی غلطی ہو، ماس کی دال کی طرح اینٹ جائے، ہاتھ جوڑے، پیر جوڑے، درخواست کی معافی مانگی، لیکن وہ اکڑے جا رہے ہیں۔ اور وہ کہ جو ہمارا اتنا بڑا آقا اور ہم نے اس کے اتنے گناہ کیے، اس کی صفت یہ ہے یا سریع الرضا۔ ایک مرتبہ کوئی کہہ دے کہ اے خدا میں نے غلطی کی ہے، وہ اتنی جلدی راضی ہو جاتا، جلدی راضی ہو جانے والا یا سریع الرضا۔ توبہ وہ عمل ہے کہ جہاں سے اعمال شروع ہونا چاہیے۔ کل رات کے اعمال توبہ، اس کے بعد تو الحمدللہ مفاتی ہمارے پاس ہے جس میں 15 اعمال لکھ دیے گئے، مگر کچھ خصوصی چیزیں آپ کو یاد دلا دی جائیں۔ غسل مفاتی میں لکھا ہے، لیکن اس غسل کو واقعاً اسی نیت کے ساتھ انجام دیا جائے جو معصوم نے کہا، کہ جیسے اپنے گناہوں کو دھو رہے، یہ خیال کرو کہ جو غسل کر رہے محل کچیل بھی نہیں، گناہ تمہارے جسم پہ چمٹے ہوئے، اس نیت کے ساتھ غسل کرو کہ میں ان گناہوں کو دھو رہا ہوں۔ خود غسل بھی ایک توبہ کا طریقہ بننا چاہیے، تصور کے ساتھ کہ آج کی رات اپنے جسم کو اس قابل کر دینا کہ یہ جنت میں جا سکے، اس لیے کہ بہت سے جسم گناہوں کی نجاست کی بنا پہ جنت میں داخل نہیں ہو پاتے۔ معصوم کا وہ جملہ کہ میں تم سے کیسے ہاتھ ملاؤں، تم ایک نامحرم عورت سے ہاتھ ملا کیا رہے، ہاتھ پہ شراب لگی ہو تو جتنا یہ نجس، اتنا ہی اگر نامحرم سے مس ہے تو یہ ہاتھ نجس۔ تو یہ غسل کے لیے جملہ کہ اس طرح غسل کر، جیسے تمہارے جسم پر میل نہیں ہے، گناہ چپکے ہوئے انہیں ہٹانا، اور جیسے یہ تمہارا آخری غسل ہے غسل میت، اسی حالت میں جنت میں جانا۔ خیر، ایک تو غسل کی بڑی فضیلت، پھر زیارت امام مظلوم، جو ویسے ہی سال میں ہر اہم اعمال کی رات میں، لیکن کل کے بارے میں تو معصوم نے عجیب طریقے سے یہ جملہ نقل کیا۔ زیارت تو ہر ایک پڑھے گا، مگر یہ حدیث ذہن میں، امام اپنے ماننے والوں سے خطاب کر رہے ہیں، ابھی کوئی تذکرہ نہیں کیا شب 15 شعبان، کہا کہ کیا تم میں سے کسی کا دل چاہتا کہ 1,24,000 انبیاء سے اسے ہاتھ ملانے کا موقع دے؟ زیارت کی بات نہیں، کہ مصافحہ، مقام انبیاء جن کے علم میں ہے، عظمت انبیاء جن کے علم میں ہے، مجمع کھڑا اٹھ بردند رسول کا ایسا موقع مل سکتا؟ اور کہا کہ نہ صرف 1,24,000 بلکہ اس میں 5 اولے العزم انبیاء، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ اور ہمارے جد، ان سب سے ہاتھ ملانا کوئی چاہتا؟ امام نے کوئی کی بات کی، مجمع تڑپا، مولا کوئی طریقہ بتائی، کہا جو 15 شعبان کی رات کو ہمارے جد امام مظلوم کی زیارت پڑتا، 1,24,000 انبیاء جو اس رات کو خدا سے درخواست کرتے، لفظ درخواست ہے کہ اے پروردگار ہمیں دنیا میں جا کے زیارت حسین کی توفیق عطا فرما، اللہ کی اجازت ملتی، وہ آتے اور دور و نزدیک میں جو بھی زیارت امام پڑھ رہا، یہ 1,24,000 انبیاء اس سے مصافحہ کر کے جاتے، چاہے اس کو معلوم نہ ہو، مگر اس سے مصافحہ ہوتا۔ زیارت امام مظلوم، یہاں بھی ایک ٹیکنیکل بات بتا دی جائے کہ زیارت وارثہ مکمل ترین زیارت، لیکن خاص 15 شعبان کے لیے امام نے ایک الگ زیارت بتائی، تو زیارت وارثہ بھی پڑھی، اور جو خاص کل رات کی زیارت وہ بھی مفاتی میں آپ کو مل جائے، وہ بھی آپ پڑھیں۔ یہ زیارت امام مظلوم انتہائی اہمیت۔ خیر، دعائے کمیل، اس کے تو اجتماعات ہونے لگے ہیں کراچی، مگر یہ یاد دلا دیا جائے کہ سال میں، پورے سال دعائے کمیل آئی ہی 15 شعبان سے، یعنی سال میں شب جمعہ تو پڑھیں، لیکن جو مخصوص تاریخیں، ہم 27 رجب کو بھی پڑھیں تو ثواب ہے، ہم شب قدر میں بھی پڑھیں تو ثواب ہے، ہم 18 ذی الحجہ کی رات کو بھی پڑھیں تو ثواب، لیکن معصوم نے جس رات کو دعائے کمیل سے ملایا ہے وہ کل ہی کی رات، خاص یہ دعائے کمیل کل کی رات۔ اس کے بعد مفاتی میں ایک اور عمل لکھا ہے جس کو لوگ نظر انداز کرتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ کل کی رات کے اہم ترین اعمال میں یہ عمل شامل ہے، جس کے بارے میں 2 جملے پہلے سن لیں کہ معصوم نے فرمایا کہ یہ وہ عمل جو مومن کو روزانہ کرنا چاہیے، روزانہ ممکن نہ ہو تو ہفتے میں 1 مرتبہ، ہفتے میں 1 مرتبہ ممکن نہ ہو تو مہینے میں 1 مرتبہ، اور مہینے میں 1 مرتبہ بھی ممکن نہ ہو تو 15 شعبان تو ضروری اس عمل کو انجام۔
خاص 15 شعبان کا لفظ. اور دوسری حدیث کہ یہ وہ عمل جو رسول خدا کا ایک ایسا تحفہ جو دنیا کے تمام سونے اور چاندی سے بہتر مانا گیا. مولا کے بڑے بھائی جناب زینب کے خسر حضرت جعفر طیار اس دن مدینے آئے. ان کو رسول نے مکے ہی سے حبشہ بھجوا دیا کئی سال کے بعد, یعنی 15 سال کے بعد یہ واپس آ رہے ہیں ہجرت کر. جب گئے تھے تو اسلام مکے میں تھا, جب آئے تو اسلام مدینے میں تھا. مدینے کے قریب پہنچے, پتا چلا کہ آج تو رسول خیبر میں, آج پہلے خیبر فتح ہو. اب ایک عجیب منظر بنا. ادھر مسلمان رسول کے خیمے میں آئے کہ اے اللہ کے رسول خیبر فتح ہو گئے. خیبر کی خوشی ایک خاص خوشی تھی اس وجہ سے کہ اس سے پہلے کئی مرتبہ شکست ہوئی. اور ادھر جعفر طیار اپنے قافلے کے ساتھ داخل ہوئے. پیغمبر نے عجیب جملہ کہا کہ میرا دل فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ کس خوشی کو بڑی خوشی مانوں, خیبر کی فتح کو یا اپنے بھائی جعفر کی آمد. اور خیبر میں کتنا مال غنیمت ملا. تو کہا کہ اے جعفر, تمہارے آنے سے مجھے اتنی خوشی ہو رہی کہ دل چاہتا ہے کہ تمہیں اس کائنات کے بہترین تحفے سے نوازوں. ہر ایک نے سوچا کہ آج تو رسول کے پاس سونے اور چاندی کے ڈھیر لگے, یہ خدا نے خیبر کی دولت یہ رسول دے. کہا کہ اے جعفر طیار, کائنات کی بہترین دولت تمہیں دے رہا ہوں. اسلام کو آئے ہوئے 20 سال ہو چکے, اب تک یہ نماز اس سے پہلے نہیں بتائی گئی. کہا کہ اے جعفر, جو سب سے بہترین دولت ہے وہ 4 رکعت نماز, جس کے بارے میں بعد میں معصوم نے کہا ہر رات پڑھو تو کیا کہیں, ورنہ ہفتے میں ورنہ مہینے میں کچھ نہ ہو سکے, کم از کم 15 شعبان کو ضرور انجام دے. نافلہ روز و شب کے بعد اسلام کی جتنی سنت نمازیں, ان میں سب سے زیادہ تاکید نماز جعفر طیار کی. نماز غفیلہ اور نماز شب قدر سے زیادہ تاکید. نماز غفیلہ کے لیے لفظ ہے کہ یہ مستحب, اور نماز جعفر طیار کے لیے اصطلاح ہے آغا خوئی اور امام خمینی کی کہ یہ سنت مؤکدہ, اہم ترین نمازوں. یہ کل رات کی اس کی خصوصیت آئی, اس کے ترک نہ کر. نماز جعفر طیار جو 4 رکعت نماز ہے مگر 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے, یعنی ظہر کی طرح نہیں بلکہ 2 فجر کی طرح. البتہ اس فرق کے ساتھ کہ اس کی ہر رکعت میں جو باقی نماز پڑھنا ہے وہ پڑھے. 75 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھنا پڑتی ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 75 پہلی رکعت میں, 75 دوسری رکعت 150. دوسری دفعہ یہ نماز شروع کی, 75 پہلی اور 75 دوسری, 150 اور 150. وہ 75 بھی اکٹھا نہیں. الحمد سورے کے بعد رکوع میں جانا نہیں جائے. سورہ ختم کی آپ نے انا انزلنا کا یہ قل هو اللہ کا 15 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھ. پھر رکوع میں گئے, رکوع کی دعا کے بعد 10 مرتبہ تسبیحات اربع پڑھ. بلکہ اگر تسبیحات پڑھ رہے ہیں تو رکوع کی دعا کی بھی ضرورت نہیں. سمع اللہ کہہ کے کھڑے ہوئے پھر سجدے میں گئے, سجدے کی دعا نہ پڑھے, 10 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اٹھ کے بیٹھے استغفر اللہ کے ساتھ 10 مرتبہ. دوسرے سجدے میں گئے 10 مرتبہ. پھر اٹھ کر بیٹھے بحول اللہ کہنے سے پہلے بیٹھے 10 مرتبہ. تو 15 مرتبہ رکوع سے پہلے, 10 مرتبہ رکوع میں 25, 10 مرتبہ سمع اللہ کے ساتھ 35, 10 مرتبہ پہلے سجدے میں 45, 10 مرتبہ استغفر اللہ کے ساتھ 55, 10 مرتبہ دوسرے سجدے میں 65, اور 10 مرتبہ دوسرے سجدے سے اٹھ کر کھڑے ہونے سے پہلے 75, اور دوسری رکعت میں تشہد سے پہلے. انتہائی تاکید آئی ہے اس نماز کی شب نیمہ شعبان, اسے ترک نہ کیجیے. اگرچہ مفاتی میں ہے لیکن اکثر لوگ نماز جعفر طیار کو نظر انداز کر دیتے اور بس باقی تو اعمال مفاتی میں ہے. صرف ایک آخری گزارش سن لی, اور وہ یہ کہ جب آپ نے اتنی فضیلت سنی اس اعمال شب نیمہ شعبان, ہر چیز لے لو. دولت چاہیے تو دولت لے لو, رزق حلال چاہیے تو رزق حلال لے لو, دشمنوں سے حفاظت چاہیے تو وہ مل رہی, خاندانی جھگڑوں سے نجات چاہیے تو وہ حاضر, ذہنی سکون چاہیے تو وہ حاضر, کسی کی شادی کا مسئلہ ہے تو وہ حاضر, اولاد کا مسئلہ ہے تو وہ حاضر. ہر نعمت کل تمہارے لیے, اور سب کو مانگو. دعاؤں میں کنجوسی کرنے کی ضرورت نہیں, البتہ جو سب سے اہم دعا مانگو, چاہے شروع میں, چاہے بیچ میں, چاہے آخر میں,
وہ یہ کہ جب ساری نعمتیں مانگ رہے تو اتممت علیکم نعمتی، جسے خدا نے اپنی سب سے بڑی نعمت قرار دیا، ظہور امام کی دعا ضرور کرنا، کیونکہ کل کی رات انہی کی ولادت کی رات، اور یہ خیال کر کے کہ کل کی رات ولادت امام کی رات، جتنے بھی اعمال مفاتی میں لکھے، جس میں خصوصاً غسل، خاص 15 شعبان والی زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، دعائے کمیل، نماز جعفر طیار، اس کے بعد کچھ اعمال خاص اپنے امام زمانہ کے حوالے سے انجام، خاص کچھ اعمال کل امام کو بھی یاد کرنا، ان کے حوالے سے کچھ خاص اعمال انجام دینا، جس میں جو سب سے پہلا عمل وہ تو آج کل ہر ایک کو معلوم ہو چکا، لیکن پھر توجہ کے ساتھ اس میں شرکت کیجیے، یعنی دعائے ندبہ، عظیم دعا ہے، عجیب دعا، اس کا ترجمہ ہی آدمی پڑھ لے تو یقین ہو جاتا کہ واقعا یہ دعا تو ہمیں دن اور رات پڑھنا چاہیے۔ ندبہ، جس میں انسان رو کے اور گڑ گڑا کے اپنے امام کو یاد کرتا ہے اور ان کے ظہور کی دعا مانگتا، بہت ہی اہم دعا ہے دعائے ندبہ۔ الحمدللہ بعض مذہبی تنظیمیں اس کے اجتماعات منعقد کر رہی ہیں، لیکن چونکہ ہمارے اکثر خواتین کا اجتماعات میں جانے کا موقع کم بنتا، ان کو بھی یہ اعمال پتہ چلنا چاہیے کہ کل جو اعمال وقت دعائے ندبہ کو فراموش نہ کریں، کیونکہ یہ اتنی مشہور ہو چکی ہے کہ اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ اس کے بعد خاص 2 زیارتیں ہیں امام زمانہ کی، امام مظلوم کی تو زیارت ہے، ہمارے زمانے کے امام کی زیارت ہے۔ اچھا، امام زمانہ کی بہت ساری زیارتیں کتابوں میں آئی، ہندوستان اور پاکستان میں امام زمانہ کا ذکر کم ہوتا رہا ہے طویل عرصے تک، تو کیا ہو، مراجع مجتہدین علماء اس موضوع پہ سب سے زیادہ قلم اٹھاتے رہے، بہت ساری زیارتیں، لیکن خاص الخاص جو 2 زیارتیں امام زمانہ کی وہ ہمارے یہاں کم پڑھی جاتی، جس کی سب سے زیادہ تاکید، ایک ہے وہ زیارت جو ان معنوں میں باقی زیارتوں سے ہٹ کر کہ اس میں بیچ زیارت میں امام آپ کی حاجتیں بھی پوری کرتے، یعنی زیارت کے بیچ میں رک کے اپنی حاجت پیش کرنا ہوتی، بہت ہی اہم زیارت، کیونکہ اس میں امام کی خدمت میں حاجت بھی پیش کرنا، اسی لیے بعض علماء نے اسے زیارت امام لکھا، بعض نے اسے استغاثہ بحضور امام لکھا۔ وہی سلام اللہ الکامل التام الشامل، یہ جو شروع ہوتی ہے سلام اللہ الکامل التام الشامل، یہاں سے وہ جو زیارت شروع ہو رہی، سلام کے لفظ سے شروع ہو رہی، یہ زیارت شیخ عباس قمی نے مفاتیح الجنان، یہاں دعائیں ساری ہیں، دعائے سماعت و دعائے مجلوس کے بالکل آخر میں لکھی، یعنی یہ آپ کو زیارت ملے گی مفاتیح میں، جہاں دعاؤں کا اختتام ہے مناجات 15، 15 مناجات سے بالکل پہلے والی یہ زیارت، اس زیارت کے بعد 15 مناجات، اس کے بعد اعمال رجب شروع ہو جاتے ہیں، ایک تو دعائے ندبہ، دوسرے دعائے زیارت سلام اللہ الکامل التام الشامل، 15 شعبان کو اسے نظر انداز نہ کیجیے، اور تیسری زیارت علی یاسین، جس کے بارے میں ان علماء جن کا اسپیشلائزیشن تھا کہ غیبت کبریٰ میں امام سے ملاقات کس طرح ہو، اور اگر کسی وجہ سے ہم امام سے ملاقات نہ کر پائیں، یعنی ہماری کوئی روحانی خرابی، تو کم از کم امام ہمارے گھر اور اجتماع میں آ جائیں۔ جنہوں نے اس موضوع پہ اسپیشلائزیشن کیا، جن کی زندگیاں اس تحقیق میں گزری، ان کا کہنا کہ زیارت آل یاسین سے زیادہ ہم نے اور کوئی زیارت مجرب نہیں پائی۔ مجرب کا مقصد ہمارا خود تجربہ، کہ جہاں یہ زیارت پڑھی جاتی، یہاں وہاں زیارت امام روبرو مل جاتی، یا کم از کم امام وہاں اس طرح تشریف لاتے ہیں کہ جو روحانیت والا ہو، گناہ سے پاک، وہ محسوس کر لیتا ہے کہ اس اجتماع کوئی آیا، پتہ نہیں چلتا کون آیا، مگر خود بخود اجتماع کی نورانیت بڑھ جاتی۔ زیارت آل یاسین، امام زمانہ کی یہ زیارت ہمارے یہاں بہت کم رائج ہے، لیکن فضیلت اور اس حوالے سے کہ کیا امام سے تم براہ راست ملو، اتنے سارے لوگ جو امام سے ملے، واقعات سے کتابیں چھلک رہی، وہ کون سا عمل کر کے ملے؟ ٹھیک ہے، مراجع اور مجتہدین کے کو تو ایگزامٹ کیجیے، ان کا اپنا عہدہ اتنا بڑا جو عام آدمی ملتے، سبزی فروش کا واقعہ، کپڑا فروش کا واقعہ ہے، پارچہ فروش، رسائی کا واقعہ، مسجد کے خادم کا واقعہ ہے کہ امام سے مل،
تو وہ کون سا عمل جو یہ امام سے پھیلا دیتا ہے یا کم از کم امام کو آپ کے گھر میں لے آتا، چاہے محسوس نہ ہو لیکن ایک روحانی، وہ زیارت آل یاسین۔ تو امام مظلوم کی زیارت وارثہ کے ساتھ خاص 15 شعبان کی ایک زیارت ہے، وہ مفاتیح ہے، اور امام زمانہ کی جو مخصوص 2 زیارتیں، سلام اللہ الکامل التام الشامل مفاتیح میں، اور زیارت آل یاسین یہ شاید مفاتیح میں نہیں، یہ 2 خصوصی زیارتیں۔ اور آخری یہ ہمارے اس عقیدے کا بھی امتحان کہ ہم نے کیا امام کے وجود کا عقیدہ رکھا ہے کہ نہیں۔ دیکھیں یہ ایک الگ عقیدہ ہے کہ امام آئیں، یہ سارے مسلمانوں کا عقیدہ، مگر کیا اس وقت بھی امام ہیں یا چونکہ آئیں گے تو پیدا بھی بعد میں ہوں؟ یہاں ہمارا مسلمانوں کے اکثر مکتب فکر سے اختلاف، گرچہ دوسرے مکاتب فکر میں بھی امام کی ولادت کی حدیثیں ہیں، لیکن رفتہ رفتہ انہوں نے اپنا عقیدہ بدل کے یہ بنا لیا کہ آئیں گے بھی بعد میں تو پیدا بھی بعد میں ہوں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ چاہے ظاہر بعد میں ہو اس وقت، اور خالی وجود کے قائل نہیں، اس وقت بحیثیت اولی الامر کائنات کے سارے کام پروردگار نے ان کے سپرد کیے اور ان کے ذریعے سے چل رہے، یعنی وہ حکمران ہے اس دنیا پر۔ چنا اسی عقیدے کا کہ امام کو آپ صرف یہ مان رہے ہیں کہ کسی جگہ پیدا ہو کے بیٹھے ہوئے، یہ نہیں، کائنات کی دنیا کے نظام میں ان کا دخل۔ اس کا ایک نتیجہ یہ ایک روایت آئی کہ اپنے انتہائی اہم مسائل جب امام ہیں امام کی خدمت میں بھیجتا ہوں، راوی نے کہا مولا کیسے بھیجوں، ہم کہاں اور امام کہاں؟ تو کہا کہ اس کا بہترین طریقہ یہ کہ کاغذ پہ خدمت امام میں عریضہ لکھو، جس طرح دنیاوی حکمرانوں کے نام درخواست بھیجی جاتی، اور پھر اس پاک مٹی یا آٹے میں بند کر کے یا ذریعہ اقدس میں ڈالو اس امام تک پہنچے، اور یا کسی جاری بانی میں ڈالو تو یہ تمہارے زمانے کے امام تک پہنچے۔ اب اس روایت کے ساتھ ایک جملہ اور بتانا پڑے کہ عریضہ معصومین میں سے ہر ایک کے زمانے میں تھا۔ جب امام مدینے میں تھے اس وقت بھی اگر مومن فرض کیجئے کہ ہندوستان میں رہتا تھا، امام کو اس وقت بھی وہ عریضہ بھیجتا تھا، چنانچہ مولا کا بتایا وہ عریضہ، امام حسین کا عریضہ، چھٹے امام کا عریضہ، آٹھویں امام کا عریضہ۔ عریضہ خاص ہمارے امام سے متعلق نہیں، ہر امام کے زمانے میں مومن کا یہ پرابلم تھا، گرچہ امام ظاہر مگر پرانا زمانہ ہے، کیسے امام تک اپنی درخواست پہنچائی؟ قافلے 6 مہینے کے بعد پہنچے، مسئلہ ابھی کا۔ تو معصوم نے طریقہ عریضے کا اپنے زمانے میں زمانے ظہور میں قائم کیا معصومین، جس میں چھٹے امام کا ایک عریضہ یہ کہ اگر تم یہ عریضے کے اوپر اس جملوں کے ساتھ درخواست لکھ کے بھیج اور تمہاری حاجت قبول نہ ہو تو میں شرمندہ ہو جاؤں۔ اب آئیے، اب اس میں علماء نے بحث کی کہ اس وقت جو ہم عریضہ لکھیں گے کیا ہم اس وقت بھی ان معصومین کے لیے عریضہ لکھ سکتے ہیں؟ کیا لکھ سکتے ہیں، لیکن اہم ترین عریضہ ہے ہر مومن کے لیے اپنے زمانے کا امام۔ اس وقت عریضے کا کیا مطلب؟ یہ خالی ایک رسم نہیں، یہ ایک عقیدے کی تکرار بھی کہ ہم غیروں کی طرح اس کے قائل نہیں ہیں کہ امام آئیں گے تو لیکن ابھی نہیں ہیں ابھی، اور اس کے بھی قائل نہیں ہے عیسائیوں کی طرح کہ عیسیٰ ہیں مگر کسی آسمان وغیرہ پر نہیں، اسی دنیا میں ہے، دنیا کے کاموں میں ان کا اثر و نفوذ ہے۔ جس طرح اگر ظاہری طور پہ امام کی حکومت ہو، وہ جس طرح دنیا کے کام چلاتے امام یہ طاقت اور اختیار رکھتے ہیں، تو ہم پروردگار کی توحید کے قائل ہونے کے ساتھ اس کے نمائندے کو درخواست بھیجیں۔ پھر یہاں پر 1-2 باتیں سن لیجیے، اور یہ تقریر بہت لمبی ہو گئی، ختم کر، اسی لیے مجھے اندازہ تھا، میں نے مسائل شروع میں نہیں بیان کی، اور وہ یہ آخری سے باتیں کہ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے کہ ویسے عریضے کا کوئی تعلق 15 شعبان سے نہیں، اور جو آپ نے عریضے کا مفہوم سمجھا اس نے بھی اس کا 15 شعبان سے کیا تعلق۔ عریضے کا مطلب ہے کہ جس طرح اگر امام کی حکومت ہو، ہمیں جب بھی مسئلہ پیش آتا ہم درخواست لے کے امام کے دفتر میں جمع کرا دیں، یہ ہے عریضہ۔ اس کا امام کی ولادت ہو شہادت سے تعلق نہیں ہوتا، اس کا تعلق ہوتا ہے اپنی پریشانی، چاہے وہ پریشانی شعبان میں ہو کہ رمضان میں ہو کہ ربیع الاول میں ہو کہ ربیع الثانی، شب جمعہ ہو کہ ہفتہ ہو کہ اتوار۔ عریضہ سارے سال کا ایک عمل، لیکن
15 شعبان چونکہ اس امام کی ولادت کی رات جو غائب ہے، اور جو آنکھوں سے غائب ہو جائے عقیدہ کمزور پڑنے لگتا، اس لیے خصوصیت کے ساتھ کہا گیا کہ 15 شعبان، فرض کریں کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں، اگر کہ ایسا ہو نہیں سکتا، پھر بھی عریضہ ڈالو تاکہ وہ عقیدہ تازہ ہوتا رہے کہ ہم امام کے وجود کے قائل ہیں اور امام کو اس وقت بھی اولے الامر مانتے ہیں، جن کا امر، جن کا حکم کائنات میں چلتا۔ اور ویسے تو بہرحال کوئی شخص نہیں ہے جو بغیر پریشانیوں کے، تو ساری رات پروردگار رسول و آل رسول کا واسطہ دے کر دعائیں مانگی، اس کے بعد صبح کے قریب انہی دعاؤں اللہ کے مقرر کردہ حاکم کے بعد بصورت عریضہ کی دعا دی۔ اور یہ عبادت بھی ہمارے یہاں رائج ہے مگر ذہن میں تصور رکھتے ہیں۔ اب آئیے جس میں اصل بات عرض کرنا کہ عریضہ ایک نہیں، عریضے روایتوں میں بہت سارے آئے۔ عریضہ کیا ہے؟ عریضہ درخواست، اس کا جملہ یہی کہ میں اللہ کے وجود کی گواہی دیتا ہوں اور مولا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں میری فلاں پریشانی دور کر دیں، یہ ہے عریضہ۔ لیکن جو بہت سارے عریضے ہمارے یہاں رائج، یہ بھی میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو خاص امام پر تحقیق کرتے رہے۔ جیسے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے یہاں علماء نے تقسیم اختیار کر دی، کچھ قرآن کے علوم پہ ریسرچ کرتے ہیں، کچھ حدیث پہ، کچھ تاریخ پہ، کچھ فقہ پہ جو مجتہد بنتے ہیں، تو کچھ نے خاص موضوع لیا ہے امام زمانہ کے حالات۔ تو یہ کہا گیا کہ ویسے تو تقریباً امام کے حوالے سے 9 عریضے کتابوں میں ملتے ہیں، 9 مختلف تحریریں درخواست۔ اب معذاللہ مثال کھونڈی نہ ہو جائے، ایک کتاب آتی ہے بازاروں میں کہ خط و کتابت سکھانے کی، کس طرح لیٹر لکھا جائے، کتاب چھپتی انگلش میں بھی اردو میں بھی، تجارتی خط و کتابت کے کمرشل لیٹر کس طرح لکھے جائے، عریضہ خط، اس کے 7 8 9 مختلف ڈرافٹ یا عبارتیں موجود ہیں۔ ہمارے پاکستان میں بھی جو عبارت ہے یہ خاصی معروف، لیکن اب کسی طرح بھی لکھیں یہ امام کا بتایا ہوا عریضہ، مگر ایک عریضہ وہ جس کے بارے میں امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ عریضہ صرف اس وقت لکھا، یہ خود زمانے کے امام غیبت صغرا میں یہ ہدایت، جب تمہاری جان رگ گلو تک آ جائے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہو کہ زندگی اور موت۔ چنانچہ اس کے ساتھ یہ جملہ بھی کہ اگر کسی چھوٹے مسئلے کے لیے عریضہ لکھا تو میں قیامت میں اس سے شکایت کروں، یہ اہم مسئلے کے لیے ہے، تم نے اس چھوٹے مسئلے کے لیے ایمرجنسی والی چیزیں اس میں یہ کیوں ان کو استعمال کیا؟ اچھا ایک بات تو یہ، لیکن اس سے ہٹ کر ایک آخری بات، جتنے بھی عریضے ہمارے پاس ان میں جو سب سے مجرب پایا گیا، یعنی ان معنوں میں کہ اس عبارت والے عریضے سے درخواست جلدی قبول ہوتی، اگرچہ سارے عریضے امام کے بتائے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی عریضے ماشاءاللہ بیکار، یا اگر ہم کہیں کہ مثلا آپ فلاں سورہ پڑھیے تو آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، تو یہ نہیں کہہ رہے کہ باقی سوروں سے کچھ نہیں ہوگا، نہیں، لیکن یہ خاص زیادہ اس کی تاکید آئی ہے روایت، اور وہ ایک عریضہ جو بہت کم کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ مرزا حسین نوری جو شیخ عباس قمی کے استاد، انہوں نے کتاب النجم الثاقب کی 6ٹھی حکایت اس عریضے کا تذکرہ کیا ہے امام کے حوالے سے، کہ امام نے فرمایا کہ یہ وہ عریضہ کہ جس عریضے کے ذریعے نہ صرف یہ کہ تمہاری حاجت جلد قبول ہوتی، بلکہ جو یہ عریضہ لکھتا، جب میں اس کے پاس جاتا ہوں اس کو دیکھنے، یہ وہ میرے پاس آتا ہے میری زیارت کر، یہ اس کے ساتھ ایک ضمنی فائدہ۔ اس طرح زیارت آل یاسین کا یہ فائدہ کتابی بات نہیں، مجرب، یعنی وہ لوگ جن پر بھروسہ ہے وہ کہتے ہیں ہم پر یہ گزری۔ عریضوں میں سے کس عریضے کے بارے میں تجربہ ہے علماء، یہ والا عریضہ جو عموماً کتابوں جو چھپا ہوا آتا ہے وہ نہیں ملتا، اس ایک خاص عریضہ ہے کہ جس کے بارے میں کہ حاجت بھی جلدی قبول ہوتی، اور اس عریضے کی وجہ سے زیارت بھی ہوتی، یعنی چاہے آپ نے عریضے میں یہ درخواست نہ لکھی ہو کہ مولا میں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، مگر اس عریضے کا ایک فائدہ، اور خاص یہ وہ عریضہ جس کے بارے میں یہ بھی امام نے کہا کہ اگر اپنے لیے نہیں لکھ رہے کسی اور کے لیے لکھ رہے تو یہ بھی صحیح، بس یہاں پہ آخری جملہ آتا ہے فی حاجت، اپنے لیے ہے تو حاجت ہے، کسی اور کے لیے لکھ رہے ہو اس کا نام بھی لکھ دو، فی حاجت فلاں ابن فلاں، میں اس کے لیے یہ عریضہ بھیج رہا ہوں، اس عریضے میں دوسرے کی طرف سے لکھ ڈال سکتے۔ اب یہ عریضہ اس اعتبار سے بہت ہے، اور ایک بات اس عریضے کے بارے میں اور سن لیجیے
وہ یہ کہ عام طور پر جتنے بھی عریضے وہ جناب حسین ابن روح کے نام سے دریا میں ڈالے جاتے ہیں، جو امام کے چوتھے نائب، تیسرے نائب۔ یہ جو عریضہ جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، اس عریضے کی جو دعا، اس میں امام کے پہلے نائب اور دوسرے نائب کو خطاب کرتے ہیں، عثمان ابن سعید اور محمد ابن عثمان ابن سعید۔ کہ عام جو ہمارے حسین ابن روح کا ذکر ہے وہ بھی امام نے کہا، اس عریضے کے ان سے ہٹ کر پہلے اور دوسرے نائب کا نام لیا جاتا ہے۔ خوش قسمتی سے اردو میں کتاب ایسی ہے کہ جس کے اندر یہ عریضہ موجود ہے، بلکہ اب تو 2 کتابوں میں موجود ہے، دوسری کتاب کا بھی ترجمہ ہو گیا۔ اور عریضہ اگر آپ کو کہیں سے نہ ملے تو آپ کو کاغذ و قلم اٹھا کے اپنے ہاتھ سے بھی لکھ سکتے ہیں، اور جیسا بھی آپ نے سنا جو نہیں لکھ سکتا ہے تو یہ وہ والا عریضہ جس میں شروع سے ہی گنجائش ہے کہ لکھوایا جا سکتا ہے۔ اردو میں 2 کتابیں ہیں، دونوں میں آپ کو یہ عریضہ مل جائے گا، ویسے بہت کم کتابوں میں، خود عربی فارسی حتیٰ یہ کہ علامہ مجلسی کی انسائکلوپیڈیا کتاب بہار الانوار جس میں سارے عریضے، یہ والا عریضہ اس میں بھی نہیں۔ اور جو 2 کتابوں میں ہے اس میں سے ایک تو خاص اردو کی کتاب ہے گوہر یگانہ، اس کے صفحہ نمبر 400 پر یہ عریضہ موجود ہے، صفحہ 4 یہ عریضہ۔ اور ایک فارسی کتاب ملاقات با امام زمان 2 جلدوں میں ہے، اس کا اردو ترجمہ ہو گیا۔ ایک کتاب تو ملاقات امام خود اردو کی ہے، وہ نہیں، ایک ہے ملاقات با امام، یہ فارسی کتاب کا اردو ترجمہ، اس کی پہلی جلد، جو دوسری نہیں 2 جلدوں میں، لیکن پہلی جلد کے آخر میں یہ عریضہ لکھا ہوا، بلکہ شاید سب سے آخر میں یہی عریضہ۔ اس کے بعد اللہم کن لولیک الحجہ کی دعا ہے اور کتاب ختم۔ لاسٹ پیج پر اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن دعائے حفظ و سلامتی ہے، اس لاسٹ سے پہلے والے پیج پہ یہ عریضہ۔ بلکہ یہ جو کتاب ہے ملاقات با امام، فارسی کتاب کا اردو ترجمہ، اس کی پہلی جلد کے آخر میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں۔ سلام اللہ الکامل التام شامل کی زیارت بھی، جو میں نے مفاتیح کا ریفرنس دیا، زیارت آل یاسین بھی ہے، اور یہ خاص عریضہ بھی جو ویسے اردو میں صرف گوہر یگانہ میں تھا، لیکن اب اس فارسی ترجمے کی وجہ سے، فارسی کتاب کے ترجمے کی وجہ سے ہمارے یہاں بھی۔ تو کل جو آپ عریضہ ڈالیں، بازار میں اگر یہ عریضہ چھپا ہوا نہ ہو، مجھے نہیں معلوم کہ اس وقت بازار میں کون سا عریضہ مل رہا، زیادہ مشہور وہی ہے جو تحفۃ العوام میں، لیکن یہ خاص عریضہ ہے جو علامہ مجلسی کی کتاب میں بھی نہیں آ سکا، لیکن معتبر روایتوں سے ثابت۔ بلکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا تو ملاقات پر امام جو فارسی کتاب کا اردو ترجمہ، یہ تینوں چیزیں اور ان تینوں چیزوں سے پہلے ان کی جو فضیلت، اس میں آغا ابتہی کا اپنا بھی تجربہ لکھا۔ زیارت آل یاسین سے امام کی زیارت ہو جاتی ہے، اس عریضے سے حاجت بھی پوری ہوتی ہے، زیارت بھی ہوتی ہے۔ شاید کچھ ریفرنسز آپ کو جو میری تقریر ہوئی ہے وہاں بھی مل جائے۔ تو کل کی رات، دعاؤں کی رات، ایک رات جاگ کر باقی سارا سال سوائے شب قدر کے سونے کی رات، ایک رات زحمت اٹھا کر میدان قیامت میں آرام کی رات، وقت پر دعا مانگ اپنے سال کے سارے مسائل کو حل کرانے کی رات۔ اور کل کی رات امام کی ولادت کی رات ہے، امام کے لیے رونے کی رات ہے، امام کو سلام کرنے کی رات ہے، امام کے لیے دعا کرنے کی رات ہے، امام کے خدمت میں اپنی حاجت پیش کرنے کی رات۔ یہ رات ضائع نہ ہو، اور اس رات کے ضائع نہ ہونے کے لیے یہ بھی ضروری کہ آپ کی آج کی نیند پوری ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ تقریر اتنی لمبی ہوتی چلی جائے کہ اس کی وجہ سے آپ کل رات کو جاگ نہ سکے وقت۔ چنانچہ میں اس کی بات پہ یہ گفتگو اختتام کو پہنچاتا ہوں۔ يا صاحب الزمان